واقف نہیں ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی عرصے سے دین کی خدمات کمیونٹی میں مختلف پلیٹ فارم سے officialpearlsofislam.org ویب سائٹ، اس کے علاوہ فیس بک، اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے استاذہ کے لیکچر ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے 1 to 2، اور اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن جس میں آپ ٹاپک سے متعلق اور کچھ اور بھی آپ سوال جواب پوچھنا چاہیں تو دیں، اور الحمدللہ استاذہ تشفی بخش جو ہے وہ جوابات ہمیں دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی یہ کلاس جو فرائیڈے نائٹ کو رکھی گئی ہے 8 سے 9، اس کے بعد بھی کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے جس میں بہنیں کسی بھی ٹاپک سے متعلق اور خصوصی طور پر جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہو اس کے متعلق اپنے دل میں آئے سوالات پوچھ سکتی ہیں۔ رجب کا الحمدللہ مہینہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ پہ جو 2 گروپس ہیں آفیشیل پرلز آف اسلام کے، ان میں تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں ہر کلاس کے بارے میں۔ اور ہمارا ذکر سیشن بتانا میں بھول گئی کہ 5 دن الحمدللہ 6 سے 7 ذکر ہوتا ہے، اور الحمدللہ بہت سے لوگ اس میں ریگولر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں اور بہت مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام پلیٹ فارمز کو جو ہے مزید خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جنت کی کیاریاں جسے کہا جاتا ہے نا کہ جہاں سے ہمیں فیض حاصل ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہاں سے کچھ نہ کچھ چن لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں یہ موقع ملتے رہیں، اور ان موقعوں کو، ان سلسلوں کو چلانے والے جو ہیں اللہ رب العزت ان کے بولوں میں، ان کے کاموں میں خیر اور تاثیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور نئے آنے والی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر رجب کا ذکر جو ہے وہ جاری ہے، اس کے علاوہ اس میں اعظم والی ہماری دعائیں ہیں، اور اگر آپ ہماری ذکر سیشن میں آتے رہیں تو آپ کو روز ان کا ریمائنڈر بھی ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم ان دعاؤں کو کر کے خود کو تیار کر سکتے ہیں شعبان کے لیے اور رمضان کے لیے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دینا چاہوں گی ہم سب کی ہر دل عزیز، ہماری پیاری، بہت سویٹ اور بہت ہی قابل احترام استاذہ شاہدہ جاوید کہ وہ تشریف لائیں، اور ہم سب ان کے منتظر ہیں۔ جی استاذہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر، اللہ پاک آپ سب لوگوں سے، ان بچوں سے جو یہ سلسلے چلا رہے ہیں، ان سے اس عمل کو قبول فرمائے، اور خیر کے بول عافیت اور برکت کے ساتھ بغیر کسی ریا اور دکھاوے کے صرف اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ہم بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہیں، فرض نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، اور ساری قبولیت کی نشانیاں ہیں کہ رات کا وقت باوضو درود شریف کے ورد جاری، اور اچھی مائیں بہنیں بیٹیاں بننے جا رہی ہیں۔ ہم یہ سیکھنا چاہتی ہیں کہ ایک مسلمان عورت جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین تو ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ہمارے بڑے، ہم ان کے لیے ہزاروں کروڑوں لاکھوں بار مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کلمے سے جو تعارف حاصل کیا اور آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم ان کی قبروں کو روشن کرے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا تھا ہماری نسل میں سے، اور امت کے ایک ایک جن و انس کو کلمہ عطا فرمائے، ہمیں ذریعے کے طور پہ قبول فرمائے، تو ہم مسلمان عورتیں کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کر کے اور پھر یہ سیکھنے کی کوشش کریں گی میرے سمیت، کیونکہ جو بتا رہا ہوتا ہے نا ایکچولی وہ بھی اپنا سبق ہی دہرا رہا ہوتا ہے اور یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کمبائنڈ اسٹڈی سیشن ہے، ہم میں سے کوئی استاد نہیں تو کوئی شاگرد نہیں ہے، سب سیکھنے والے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ قبر تک کا سفر جو ہے ہم طے کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ جب اس منزل پہ اتریں تو عافیت والی قبر ہمارا مقدر ہو، کیڑوں مکوڑوں سے پاک، سانپوں بچھوں سے پاک، تنگیوں سے پاک، چیخو پکار سے پاک، آسان سہل پر روشن مرحبا کہتی ہوئی ماں کی طرح ہمیں گود میں لے لے۔ بس اسی کی کوشش ہے۔ اللہ کریم انشاءاللہ اس کوشش میں کامیاب کرے۔ یہ کوشش بھی اس کی توفیق سے ہے، اور وہ معاملے اور وہ منزلیں بھی اس کی توفیق سے انشاءاللہ طے ہوں گی۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، مفہوم ہے کہ ہر ایک سے اس کے متحدوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، سب آرڈینیٹس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کے انڈر ہیں۔
یعنی ایز اے عورت اب ہمارے انڈر ہمارے بچے، خیر میاں بھی ہوں گے کچھ لوگوں کے، تو ان سب کو یعنی خود کو بھی بچانا ہے دوزخ سے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے اہل خانہ کو بھی بچانا ہے. یعنی عورت اپنے گھر کے افراد کی ذمہ دار ہے، گھر کے افراد میں اس کے بچے، اس کے محرم مرد. کیونکہ ہم یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ بس کھانا پکایا، ان کو دے دیا، گھر کی صفائی، لانڈریاں کر دی، ارینجمنٹس کر دیے، اور بس ٹھیک ہے ہماری ذمہ داریاں ختم. نہیں، ہماری ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے. مطلب ہم میں سے بعض خواتین ایسی ہیں جو خود تو نیکیاں کر لیتی ہیں، تسبیحیں پڑھ لیتی ہیں، مسلے پہ ان کا ٹائم گزرتا ہے، ذکر کی محفلوں میں آ جاتی ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، میاں، تو وہ کہتی ہیں بھئی ہماری کوئی نہیں سنتا. ایک لمحے کے لیے صرف اتنا سوچ لیں کہ اگر ہمارا بچہ یہ کہے کہ آج میں اسکول نہیں جاؤں گا یا میں نہیں پڑھوں گا، ہم ایسے ڈنڈے سے سیدھا کریں گے اس کو. دین کے معاملے میں ہم وہ گر کیوں نہیں استعمال کرتی؟ ہم نے کیا یہی سمجھا ہے کہ دنیا کی تعلیم اس لیے کہ جس علم کی ہمارے دل میں اہمیت ہوگی اس کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے، اور ہم کہیں گے ٹھہرو میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں، تم نے یہ سوچا کیسے کہ اسکول نہیں جاؤ گے یا ہوم ورک نہیں کرو گے؟ آدھی رات کو بھی مائیں بٹھا کے بچوں کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر بچہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں مدرسے نہیں جاتا، قرآن کی سورج یاد نہیں کرتا، دعا نہیں یاد کرتا، تو میں کہتی ہوں ہماری تو کوئی سنتا نہیں، ہم کیا کریں بھائی. یا پورا لباس نہیں پہنتا، تو کہتی ہیں کوئی نہیں، ہماری بات ہی کوئی نہیں سنتا. تو یہ گر ہمیں، جو ہم دین کی، دنیا کے علم کے لیے جو گر استعمال کرتی ہیں، ایز اے مائیں ہم سے پوچھ ہونی ہے. ہر عورت کو دنیا میں 4 قسم کی محبتیں تو کم از کم ملتی ہیں، اول تو 5 ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پہلی محبت جو وہ پیدا ہوتی ہے تو ماں باپ کی محبت ہے. ایسی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ اس کے صدقے واری جاتے ہیں. اللہ پاک نے، میں کہتی ہوتی ہوں کہ دل کے 4 خانے ہیں نا، تو بیٹیوں کے لیے اللہ پاک نے ایک علیحدہ سے 5واں خانہ رکھا ہوا ہے جس میں وہ پوری کی پوری براجمان ہوتی ہیں. اتنی محبت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی زینب کی محبت دیکھ لیں، سب سے زیادہ اپنی بڑی بیٹی سے محبت تھی. اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ کی حدیث میں ہے کہ میں نے، میری بیٹی، اس بیٹی نے دین کی خاطر بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے شوہر بہت دیر سے ایمان لائے تھے، اور وہ پہلے ظاہر ایمان لائیں اور پھر انہیں اکیلے ہجرت کرنا پڑی. پہلے جب بہن بھائی وہاں گئے ہیں، بہنیں وہاں گئی ہیں، بابا مکہ سے مدینہ گئے تو کسی نے جانے نہیں دیا، اور جب وہ جانے کے لیے نکلی ہیں تو پھر عبار بن اسود نے ان کو ایسا نیزہ مارا کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی، ہم ساری عورتیں ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو ہڈی ہے یہ کتنی بیسک ہے، جھکنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور بچوں والی ماں کے لیے اس میں چوٹ لگی کیونکہ وہ اونٹ سے گر گئی تھی، ان کا مس کیریج ہو گیا تھا. اسی حالت میں 400 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے انتہائی محبت تھی. اور ان کے شوہر حضرت ابو العاص، وہ جب قید ہو کے بدر میں آئے ہیں نا کفار کی طرف سے، تو حضرت بی بی خدیجہ کا دیا ہوا ہار حضرت بی بی زینب نے بھیجا اپنے شوہر کی رہائی کے لیے، جب تک وہ ابھی مدینہ میں ہی، مکہ میں ہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ یہ تو ماں نے دیا تھا بیٹی کو، حضرت بی بی خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت بی بی زینب کو دیا تھا، آج شوہر کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار انہوں نے بھجوایا ہے، تو پھر آپ نے انہیں واپس کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اپنی بیٹی کے لیے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، چادر بچھاتے تھے. اور ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا تشریف لائی ہیں تو چادر میں روٹی کا ٹکڑا چھپایا ہوا تھا ابا جان کے لیے، آدھی روٹی. کہتی ہے میں آج علی کرم اللہ وجہہ کی مزدوری کر کے آئے تھے، اور جو پیسے ہیں میں نے 4 روٹیاں بنائی ہیں، سب کے حصے میں ایک ایک آئی ہے، اور آدھی روٹی بابا جان میں آپ کے لیے لے آئی ہوں. تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. آپ نے فرمایا بیٹے آپ کے بابا نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. یہ والدین کی بیٹی سے محبت. اور آج تک شادیوں پہ
یعنی خوشی خوشی والدین شادیوں کی تیاریاں کریں گے، ہال بک ہوتے سب کچھ، اتنے مہنگے میک اپ کرائے جاتے ہیں، پھر اینڈ پہ والدین کس طرح رو رہے ہوتے ہیں، اپنے دل کے ٹکڑے کو رخصت کرنا دنیا کا کتنا مشکل کام ہے۔ بیٹی اگر والدین سے فرمائشیں کرتی ہے کہ مجھے یہ ہال نہیں بک کروانا، وہ کروانا ہے، مینیو میں یہ شادی پہ چیزیں رکھنی ہیں، یہ فنکشن رکھنا ہے، یہ جوتے زیور فرمائشیں، وہ پوری کرتے ہیں، لیکن کبھی ایز اے بیٹی ہم نے اپنے ماں باپ سے شریعت منوانے کی کوشش کی ہے کہ ابا جی آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، ابا جی آئے میں آپ کو وضو کرا دیتی ہوں، شاید آپ بھول گئے آپ نے نماز نہیں پڑھی، ابا جی زہر کا ٹائم ہے، یا ابا جی نے ٹی وی آن کیا، ابا جی اذان ہو رہی ہے، میں آواز آہستہ کر دوں، ٹی وی بند کر دوں۔ یعنی کبھی ہم نے شریعت کے معاملے میں ان کے پیر پکڑے ہیں کہ اگر روزوں میں آپ روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ اس کا فدیہ دیں، ابا جی اس سال کتنی آمدن ہوئی ہے، زکوٰۃ دی آپ نے؟ کبھی نہیں ہم نے پوچھا۔ ابا جی امی کے زیور جو ہے لاکر میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے تولے کے ہیں، ان پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اگر نہ دیں گی تو گھر میں بے برکتی آئے گی۔ یہ فریاد ہم کیوں نہیں کرتی ہیں اپنے پیرنٹس سے؟ ایز اے مسلمان عورت ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور صرف بیٹی ہی نہیں، بیٹی کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اگر آپ میں سے ہم میں سے جو پوتیاں پوتی ہیں وہ اپنے دادی دادا نانی نانا کے لیے جنت کے فیصلے کروا سکتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو نواسیوں سے محبت ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیار اپنی بیٹیوں کے بچوں کو دیا ہے نا، حضرت امام حسن حسین کے تو قصے آپ نے سنے ہوئے ہیں نا، کہ کس طرح گود میں بٹھایا، سجدے لمبے کیے، اور کبھی باہر جا رہے تو کندھوں پہ بٹھا لیا، یہ لاڈ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ہدیے میں کہیں سے ہار آیا تھا، گلے میں پہننے والا نیکلس، تو آپ نے فرمایا جو سب سے مجھے پیارا ہے میں اس کو دوں گا۔ لوگوں نے سوچا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو دوں گی، تو بی بی امیمہ حضرت بی بی زینب کی بیٹی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، تو آپ نے وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ ان کو ایک دفعہ کندھے پہ بٹھا کے دیکھا گیا، نماز پڑھ رہے ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں تو نیچے اتار دیتے ہیں، سجدے پہ جاتے ہیں وہ دوبارہ کندھے پہ بیٹھ جاتی ہیں، پھر سجدہ لمبا کر دیتی ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو اٹھا کے پھر گودی میں لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ محبت تو دادی دادا نانی نانا جو ہمارے ہیں ایز اے پوتیاں نواسیاں، ہمیں انہیں بتانا ہے کہ ان کو وضو کروانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے تو ہم کہیں کہ ان کی نمازیں معاف ہو گئی ہیں۔ ہم نے انہیں بتانا ہے کہ آپ ابھی جائے نماز پہ دادی اماں یا نانی اماں، آپ بی بی جان آپ بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب اس وقت سورج نکل رہا ہے، آپ 2 نفل پڑھ لیں، ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر ہے، یہ اشراق کے نفل ہے۔ یا 9-10 بجے وہ وضو کر کے بزرگ نکل رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو بی بی جان آپ نے 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، یہ چاشت کا ٹائم ہے، اس میں بہت روزی روٹی ہے۔ دیکھیں کتنا یہ پوتیاں پوتے کام کر سکتے ہیں۔ یا آپ نے وضو کیا، آپ 2 نفل پڑھ لیں، یہ تحیۃ الوضو ہوتے ہیں۔ اس سے اللہ پاک بندے کے گناہ بخش دیتے ہیں، جب تک وضو سے رہتا ہے اس کے لیے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ سیڑھیاں چڑھ رہے بابا جی، آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، 1 اونٹ صدقہ کرنے کا اجر ہے۔ آپ سیڑھیاں اترے سبحان اللہ پڑھ لیں۔ یہ پوتیاں پوتے، مجھے اکثر دادیوں نے بتایا کہ ہماری پوتیوں نے، ہماری نواسیوں نے ہمیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ بتایا، انہوں نے ہمیں باتھ روم کی دعا یاد کرائی۔ تو یہ ایز اے پوتی پوتے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب بہن ہونے کے ناطے بھائیوں کے ہم صدقے بارے جاتی ہیں، ہمارے بھائیوں کو کوئی گرم ہوا نہ لگ جائے، ہم تو رو رو کے اپنے برے حال کر لیتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے دین کی فکر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم صحابیات میں سے دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن جو ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے، وہ بی بی عائشہ صدیقہ کے گھر آئے، انہوں نے وضو کیا تو ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، تو بی بی عائشہ صدیقہ نے پیار سے ان کو ایسے سمجھایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کی ایڑیاں خشک رہ جائیں وہ ایڑیاں آگ میں جلائی جائیں گی، دوزخ کی آگ ان کو لگ جائے گی۔ تو ان کے بھائی نے مکمل وضو کیا۔ دیکھیں بہنیں، کیا ہمیں اپنے بھائیوں کے ایمان کی فکر ہے؟ حضرت بی بی حفصہ کو آپ دیکھ لیں، حضرت عمر فاروق کی بیٹی، ایک دفعہ ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر کی پہلی زوجہ انتقال فرما گئی، تو انہوں نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ وہ ظاہر فقہائے مدینہ میں سے ہیں۔
چھوٹی عمر سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے اور دین کی اتنی سمجھ، تو انہوں نے کہا اب میں دین کے لیے بس کام کروں گا اور نکاح نہیں کروں گا. تو حضرت بی بی حفصہ ان کی بہن نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ایسے کیوں کہا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نکاح کریں، آدھا دین مکمل ہوتا ہے، پھر اولاد کی ایک ایک سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تم نے نکاح کا فیصلہ کر لیا. دیکھیں بہن نے ان کو سمجھایا. حضرت عمر فاروق کا واقعہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، مگر جب اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ اور بہنوئی سعید کو سنا کہ وہ ایمان لے آئے، ان کے گھر گئے، بہن کو مارا پیٹا، خون نکل رہا ہے اور تھک کے بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا میں نے پیا ہے، تو مجھ سے جان تو نکال سکتا ہے ایمان نہیں نکال سکتا. جب بہن کو خون سے لتھڑا پتھڑ دیکھا تو ترس آیا. کہا بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ انہوں نے کہا آپ ناپاک ہیں، آپ پہلے غسل لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. پھر قرآن پڑھ کے سنایا. ان کی بہن ایمان کا ذریعہ بن گئی. یعنی ایک بہن نے اسلام کو اتنا بڑا جرنیل دے دیا. ایک ہم بہنیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ہمارے بھائی کہاں ہماری بات سنتے ہیں. ایز اے بہن ہمیں اپنے بھائیوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنی ہے. پھر میاں ایز اے بیوی، یعنی دونوں ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں. بعض کا بیویاں کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں پورا دن ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، نماز کو نہیں جاتے، ہماری سنتے کہاں ہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ہر بیوی کس بھی کمزور لمحے اپنے میاں سے کوئی بھی بات منوا سکتی ہے. آپ دیکھیں فرعون جیسا ظالم، حضرت بی بی عائشہ نے جب وہ باکس آتے دیکھا ہے بچے کا جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، تو اب پتہ ہے فرعون کو کہ سارے لڑکوں کو میں مروا رہا ہوں، بیبی بوائز جو بھی ہوتا ہے اس کا قلم کر دیا جاتا ہے سر، تو یہ لڑکا ہے اور اس کی شکل بھی یعنی مل رہی ہے بنو اسرائیل کے بچوں سے، تو اس کو تو میں نے مارنا ہی ہے. لیکن وہ کیا کہتی ہیں، لا تقتلوہ، نہ اسے مارو. یعنی کیا پتہ یہ بڑا ہو کے ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ مان جاتا ہے. یعنی بیوی کا دھیما لہجہ، محبت کا اظہار، مسکراہٹ، یعنی ہارش آرگیومنٹ ود سافٹ ورڈ. یہ دھیما لہجہ، نرم الفاظ ایک ایسا اوزار ہے، ایسا آلہ ہے کہ آپ دنیا کو فتح کر سکتی ہیں. حضرت بی بی سیدہ زینب، ان کے نکاح کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کو اپنے شوہر حضرت ابوالعاص سے بڑی محبت، یہ سگے خالہ زاد تھے. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کی جو بہن تھی ان کے بیٹے حضرت ابوالعاص، فرسٹ کزن ہے یہ، خالہ کے بیٹے ہیں، اور انتہائی محبت تھی. تو جب وہ ایمان نہیں لائے تو لوگوں نے بی بی زینب جو ہیں اپنے بابا جان کے پاس چلی گئیں مدینہ میں، تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ خوبصورت ہیں، جوان ہیں، مالدار ہیں، آپ جس لڑکی سے کہیں گے ہم آپ کا نکاح کرتے ہیں، مکہ کی خوبصورت ترین لڑکی سے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو نعوذ باللہ طلاق دے دیں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. اب بیوی کی محبت نے شوہر کو کلمہ عطا فرما دیا. اگر ہم ضدیں چھوڑ دیں، اگر ہم اکر چھوڑ دیں، اگر ہم جھکنا سیکھ لیں، اگر ہم بات ماننے کا مزاج اپنا لیں، تو ہم اپنے شوہروں کے لیے جنت کی چابیاں بن سکتی ہیں. ہم دنیا تو ان سے منوا لیتی ہیں فرمائشیں کر کے، وہ نہیں بھی چاہ رہے ہوتے تو ہم بڑے بڑے فنکشنز کروا لیتی ہیں. ہم پاکستان پہ سنٹبرے ٹکٹ لے کے چلی جاتی ہیں بھانجو بھتیجیوں کی شادیوں پہ، ہم کیا کیا نہیں منواتی ہیں اپنے شوہروں سے. لیکن دین کے معاملے میں ہم کہتی ہیں ہماری وہ سنتے نہیں ہیں. دیکھیں میاں سے یا بچوں سے جو یہ کہتی ہیں نا کہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، میں نے آپ کو یہ گر بتایا ہوا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری یہ صرف تقریریں کرنے سے پہلے نہیں پڑھنی ہوتی، کو آپ اس دعا کو اپنی عادت بنائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ کریم آپ کو شرح صدر عطا فرماتے ہیں، آپ کی زبان کی بھی گرہ کھولتے ہیں، آپ کے کام کو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آپ کے کام کو آسان کرتے ہیں، وَيَفْقَهُ قَوْلِي، کہ لوگ ان کی تمہاری ہم سب کی بات سننے لگ جاتے ہیں، سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو سب سے زیادہ ضرورت تو ہمارے میاں اور بچوں کو ہے نا کہ ہماری بات سمجھیں سنیں. تو جب بھی ان سے بات کرنی ہو یہ پڑھیں. آپ کو نقابت، نظامت، خطابت کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نرمی سے یہ دعا پڑھ کے اور ان سے بات کریں کہ اللہ
پہلے اللہ سے تھوڑی دعا مانگ لیا کرے توفیق ہو، کیونکہ باوضو تو ہر وقت ہوتے ہیں آپ لوگ، سر بھی آپ کا ڈھانپا ہوتا ہے، آپ 2 نفل پہلے پڑھا کریں، پھر اس کے بعد نرمی سے ان سے بات کریں، انشاءاللہ وہ بات مانیں گے۔ بی بی ام سلیم کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے نا، حضرت انس کی والدہ تھی، حضرت انس کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے قبول فرما لے 8 سال کی عمر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خدمت کے لیے رکھ لیا، اور نیت کیا تھی بی بی ام سلیم کی کہ یہ جو ہے آپ کے وضو کا پانی دے دیا کر، آپ کی چھوٹی موٹی خدمت کر دیا کرے گا۔ 10 سال تک رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب ماں نے یہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تو آپ نے دعا فرمائی اللہ اس کے رزق میں، اس کی اولادوں میں، اس کے مال میں برکت ڈالنا، اور اللہ نے اس دعا کے بدلے میں کیا برکتیں ڈالی۔ اب ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہر ایک کو جب کوئی بات کرے اسے بے شمار دعائیں دے، کیا پتہ کون سا قبولیت کا لمحہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دی تھی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری اتنی لمبی 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، وہ کہتے ہیں میں اپنے 12 بچے اپنے ہاتھوں سے دفنا چکا ہوں، 100 سے زیادہ ان کی اولاد تھی، اور ہر ایک کا باغ سال میں 1 بار پھل لاتا تھا، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، اور مال اتنا رب نے دیا تھا، کیونکہ دعا دینے سے ہم لوگ بالکل نہ رکے، اپنی زبان کو عادی بنا لیں، ہر ایک کو دعا دینا، اور بالخصوص کہ اللہ معاف کر دیں دنیا اور آخرت کی ساری خیر برکتیں عافیتیں عطا فرمائیں، جس کو دنیا آخرت مل گیا اللہ رب دے دیں، اللہ تو مل جا، تیرے نبی کا عشق مل جائے، تیرے قرآن میں غوطہ زنی مل جائے، یعنی دعا۔ اور ہم اپنے شوروں کے لیے کیسی زبردست ثابت ہو سکتی ہیں۔ حضرت بی بی ام سلیم کی میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ان کے جو پہلے شوہر تھے نا مالک، ان کا وہ کئی سفر پہ گئے ہوئے تھے، پیچھے سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئیں۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو انہیں بتایا کہ آپ ایمان لے، انہوں نے کہا میں نے تو ابھی اس طرح سوچا نہیں ہے، تو کہا میں تو ایمان لے آئی ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس چھوٹے سے تھے، ننھے منھے سے، ان کو بلا کے کہا کہ ہم دونوں تو نہیں کلمہ پڑھیں گے، اس نے پڑھ لیا تو پڑھ لے۔ تو بیٹے نے ماں کی طرف دیکھا، بچہ ماں کے دین پہ ہوتا ہے، ماں کی طرف دیکھا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد وہ بھی خیر ایمان لے آئے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے ہیں نا، تو اس کے بعد ایک شہر کے مدینہ کے خوبصورت شخص نے ان کو پرپوز کیا بی بی ام سلیم کو، اور ان سے نکاح کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا میرا تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، آپ اچھا رشتہ ہو، مالدار ہو، خوبصورت ہو، لیکن آپ کے پاس کلمہ نہیں ہے، آپ کلمہ پڑھ لو، میں ایمان لے آتی ہوں۔ وہ کلمہ پڑھنے میں ریلکٹنٹ تھے، اور پھر دوبارہ انہوں نے پرپوز کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ناممکن ہے، اور انہوں نے اسلام کو حق جانا، اور ان نے ان سے پتہ ہے کیا انسینٹیو کیا دیا۔ حضرت بی بی ام سلیم نے کہا اگر آپ ایمان لے آؤ تو میں اپنا حق مہر تم سے نہیں لوں گی، معاف کرتی ہوں۔ انہوں نے بات مان لی، کلمہ پڑھ لیا، اور آپ نے انہیں حق مہر معاف کر دیا۔ صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں کے بڑے بڑے عجیب و غریب حق مہر ہوتے ہیں، کسی کے بنگلے تو کسی کے حکومتیں، تو کسی کے تخت تو کسی کے بخت تو کسی کے 100 کلو سونا، لیکن صحابہ اکرام آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ ام سلیم کا حق مہر سب سے اچھا ہے، انہوں نے مال نہیں اسلام مانگا اپنے شوہر سے، اور کلمہ ان کا حق مہر تھا۔ یہ بیویاں کتنے کتنے کام کروا لیتی ہیں۔ ہمیں صحابیات کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے شوہروں کے لیے خیر کا باعث بنیں، ان کے لیے راہیں کھولنے کا باعث بنے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے ہیں، اسلام کے شدید دشمن تھے، فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری کو، بھاگ گئے شہر چھوڑ کے۔ ان کی بیوی حضرت بی بی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آپ سے امان نامہ لکھوایا کہ امان دے دے میرے شوہر کو، میں ڈھونڈ کے لاتی ہوں۔ ڈھونڈنے چلی گئی کہ بحری سفر پہ نکل رہے تھے، لے کے واپس آئیں، اور اسلام کو اتنا بڑا جرنیل عطا کیا۔ یہ عورتیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق جیسے امیر المومنین اور فاتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، ان کو بھی بہن ایمان لانے کا باعث بنی ہے، اور اکرمہ بن ابو جہل کو بیوی ایمان لانے کا باعث بنی ہے۔ یہ اتنے بڑے جرنیل تھے کہ انہوں نے کیا کیا فتوحات پھر کی ہیں خلفائے راشدین کے دور میں۔ یہ شرعی محبتیں ہیں۔ ہم اپنے شوہروں سے صرف اس لیے محبت کریں کہ وہ ہینڈسم ہے، خوب مال کماتے ہیں، ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہماری جائز ناجائز خواہشیں پوری کرتے ہیں، نہیں، شرعی محبتیں کرنی ہیں ہمیں۔
تاکہ ان کی بھی آخرت بنے اور ہماری بھی بنے. یہ دنیا تو مچھر کا پر ہے، یہ تو ایسے ہوا کی طرح اڑ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اب زمین سے چند فٹ نیچے اتار دیے جائیں گے. اس میں ہماری خواہش شامل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی پلاننگ بھی نہیں ہے، کوئی ٹائم فریم بھی نہیں ہے. وہ وقت بس ابھی بھی آ سکتا ہے، اس لمحے بھی آ سکتا ہے، اور آپ سے 2 گھنٹے بعد بھی آ سکتا ہے، 1 دن بعد بھی آ سکتا ہے، 1 سال بعد بھی آ سکتا ہے. ایسے سرپرائز ٹیسٹ کے لیے ہمیں شرعی محبتیں کرنی ہیں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کے مسکراتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے تو ان دونوں کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں. ہمیں تو گھوریاں ڈالنے سے فرصت نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از بی بی عائشہ صدیقہ کی کیسے تعریف کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا آپ اتنی پیاری لگتی ہو جیسے کھجور اور مکھن. دیکھیں، اور از بی بی عائشہ صدیقہ نے پھر اس سے اچھے الفاظ میں کہ آپ مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے شہد اور مکھن. تو آپ نے فرمایا تمہارا جواب مجھ سے اچھا ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایسی محبت کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ رہتا ہے؟ ہمیں تو کیڑے نکالنے سے فرصت نہیں ملتی. ہم نے ان کا دین کیسے مکمل کرنا ہے؟ ہمیں تو ہر لمحے لگتا ہے کہ گروسری میں نے فلاں کمپنی کی چیز لکھ کے دی تھی، آپ فلاں مسالہ لے آئے، وہ شان کا لانا تھا وہ آپ فلانا لے آئے، نیشنل کا لے آئے. ہمیں تو ان چیزوں سے فرصت نہیں ملتی. لسٹ میں وہ کیوی تھا فروٹ، وہ آپ نہیں لائے، آپ یہ اٹھا کے لے آئے. میں تو کینٹالوپ کہا تھا، آپ ہنی ڈیو لے آئے. یعنی ہماری تو فرمائشیں اس طرح کی ہیں. ہمیں اپنی سوچ، اپنی آورش ایز اے مسلم وومن بڑی کرنی ہوگی اور اپنے دل کو بھی کشادہ کرنا ہوگا. ضد کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، ورنہ یہ محبتیں ناپید ہو جائیں گی. شوہر بھائی بیٹے کے دین کے بارے میں ہم سے پوچھ ہونی ہے. ہم اپنے زیورات، اپنی فرمائشیں بائے حق بائے کرک ہر بات منوا لیتی ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں سب سے افضل عورت وہ ہے جو رات خود بھی تہجد پڑھے، اٹھے اور اپنی خامد کو بھی جگائے. شوہر کے دین کا فکر کرنا ہے، نہ مال نہ جمال نہ خاندان، دیندار. بیوی بھی دیندار ہو، تلاش کرنی ہے، اپنے بچوں کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنا ہے، اور شوہر بھی دیندار تلاش کرنا ہے. خامد جتنا بھی نیک ہوگا آپ یقین کریں وہ چلے لگائے گا، ولی ہوگا وقت کا، لیکن اس کا دین گھر کے دروازے تک ہوتا ہے، گھر کے اندر بیوی کا دین ہوتا ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ، حضرت نوح علیہ السلام کی دلیل انہوں نے نہیں مانی، کشتی میں نہیں بیٹھی، تو بیٹے کا دین ماں کے دین پہ تھا، وہ بھی کشتی میں نہیں بیٹھا. میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، درخت پہ چڑھ جاؤں گا، ایک لہر آئی لے گئی. اور پھر باپ نے ہاتھ اٹھائے، شفقت پدری دیکھیں تو کہا ڈانٹ آ گئی اوپر سے، جائلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی بیوی کے اختلاف رائے کی وجہ سے بیٹا بھی کشتی میں نہیں بیٹھا. آج ماں سوچتی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بچے کا مرنے کے بعد کیا حال ہوگا. آج ہم اسے نماز کے لیے نہیں جگاتی، آج ہم اسے سحری کے لیے ہم کہتے ہیں کیا جگائیں، نفلی روزے ہیں، خیر ہے. آج ہم اسے عشاء کے لیے کہتی ہیں تھک گیا ہے، بڑا ہوم ورک تھا، سوئمنگ کلاس میں گیا، اسکیٹنگ کے لیے گیا، تھک گیا ہے. ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا، کیا دوزخ کی آگ سہ سکے گا. پوتی نواسی ہیں تو نانی نانے دادی دادا کا فکر کریں، بیٹی ہے تو ماں باپ کو دین کی طرف لائیں، بہن ہے تو بھائی کی فکر کریں، ماں ہے تو اولاد کی فکر کریں، بیوی ہے تو شوہر کے دین کی حفاظت کریں اور اس کے دین کی بڑھوتی کا باعث بنے. کیونکہ اچھا ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کو انگلی پکڑ کے جنت پہ لے جائے. یہ جگ سا پالیسی ہے، ایک دوسرے کو کھینچ کے اوپر لے جانا. شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں، آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے نا کہ کپڑوں کے اندر دینار سی دیے تھے، تو جب چور نے پکڑا تو نے کہا اس کو نہیں ملے، کہا کہ اندر سلے ہوئے ہیں. تو نے کہا تم جھوٹ بھی بول سکتے تھے نا. تو نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. یہ تربیت پیرانے پیر بنا گئی ان کو. حضرت خواجہ بایزید بستامی ولیوں کے ولی ہیں، ولایت کے سارے دروازے ادھر سے ہوتے ہوئے در مصطفیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ حیدر اقرار کی طرف جاتے ہیں. ان کی تربیت میں ماں نے کی ہے، یتیم تھے. بچپن میں وہ کہتی کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا.
سحری میں اٹھا کے ہم کہتے ہیں آئے بچہ سحری میں سویا رہے نا، کبھی ہم آرام سے پراٹھا انڈا کھا لیں. وہ مائیں جگاتی تھیں بچوں کو کہ سحری میں دودھ پئیں، پھر افطاری میں جگاتی تھیں تاکہ روزے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں. کیا ہمیں اتنی فکر ہے؟ سکرین ٹائم ہم نے بچوں کے بڑھائے ہوئے ہیں. ہمیں یہ ہے کہ وہ سکرین پہ زیادہ ٹائم گزاریں اور ہم ریلیکس کر کے صوفے پہ بیٹھے رہیں. ہم جاب سے تھکے ہوئے آئے ہیں، وہ سکرین ٹائم پہ جو وہ تھرکتے جسم دیکھتے ہیں تو ہم تو گود میں ہی ان کی روحانیت کا گلا دبا دیتی ہیں. اب ایز اے مائیں، ایز اے بہنیں، ایز اے بیٹیاں ہمیں اپنی نسلوں، اپنی اولادوں کی فکر کرنی ہے. اور ایز اے مسلم وومن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ جڑے ایک ایک رشتے کو بچائیں، اور اس کے لیے ہم خود چلتا پھرتا قرآن ہو، ہمارا حلیہ ماں کا حلیہ ہو. بچے کے سامنے جب مسلمان عورت کا تصور آئے تو ماں اس کے سامنے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اس کی رول ماڈل ہے. ضروری نہیں کہ بچہ ہمارے گلے میں بائیں ڈال کے کہے کہ ماں اب میری رول ماڈل ہے. نہیں، جب اس نے آنکھ کھولی ہے پہلی نگاہ اس کی ماں پہ پڑی ہے، ماں کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا ہے، ماں کے جسم کے ساتھ اس کا رزق لکھا رہا ہے، 2 سال وہ کھاتا رہا ہے، ماں کو چوسا ہے اس نے، اس کے رگوں پہ میں وہ ماں کا ٹیسٹ، ماں کی خوشبو سمائی ہوئی ہے. اب ماں اگر حلیے سے ماں نہیں لگے گی، ماں اگر قول اور فعل سے ماں نہیں لگے گی، ماں اگر کرتوتوں سے ماں نہیں لگے گی، سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے حال حوال بدلنے ہیں، اپنی اپیرنس بدلنی ہے، ہمیں ماں لگنا ہے، قرآن و سنت کی بات امپلیمنٹ کرنی ہے، با عمل بننا ہے. رنگ برنگے لیکچر سن کے ہم کہتی ہیں کہ ہمارا دین بڑھ جائے گا. نہیں، عمل کے لیے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو فرماتے تھے کہ چھوٹی سی چیز بتا دیں جس پہ عمل کریں تو ہماری آخرت سنور جائے. ہم سن کے اپنے اوپر اتنا زیادہ ڈال لیا ہم نے کہ ہم نے عمل کے لیے کچھ چنا ہی نہیں ہے. ایسا عورت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہماری وجہ سے یہ ہمارے چاروں رشتے دوزخ میں جا سکتے ہیں. ہم انہیں جنت میں بھی لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں، دوزخ میں بھی لے جانے کا باعث بن سکتی ہیں. ان بیچاروں کو تو فرصت نہیں ہے مارگیج لیزز سے. وہ تو صبح گئے تو رات کو آئے، یا نائٹ شفٹ کر کے آئے تو پورا دن سوتے رہے. اب ایز اے ماں یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے بہن بیٹی ہماری ذمہ داری ہے، ایز اے پوتی نواسی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے بچانا ہے، خود کو بدلنا ہے. ہمارا امپیکٹ ہماری اولادوں، ہمارے گھر پہ پڑے گا، ہمارے آس پڑوس پہ پڑے گا. جو ہم کہتی ہیں ہمیں وہ کرنا ہے، باعمل بننا ہے. کیونکہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یعنی باعمل ہونے پہ ہی کام بننا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کی توصیف فرمائے. انشاءاللہ کچھ فرینڈلی سے ریمائنڈر، اس کے بعد دعا، کوشچن آنسر ہوں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک عافیت کا معاملہ رکھے. فرینڈلی ریمائنڈرز میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اچھے دوست ہی اچھے دوستوں کو اچھے ریمائنڈرز دیتے ہیں نا. یہ میری بھی یاد دہانیاں ہیں، آپ کی بھی یاد دہانیاں ہیں. ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اسی لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہم اپنے سبق یاد کریں. آج 5 رجب رجب کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور بالخصوص سورۃ شورى کی آیت 19 پلیز آپ نا ہر نماز کے بعد 7 دفعہ ضرور پڑھیں. اور سورۃ قدر کا جو عمل ہے، نیا چاند جب نکلتا ہے تو پہلی رات 1 دفعہ ہم سورۃ قدر پڑھتے ہیں، پھر ہر رات ایک بڑھاتے جاتے ہیں. آج کیونکہ 5 رجب المرجب گزری ہے تو آج یہ جو رات ہے نا، یہ 6ٹھی رات ہے رجب کی، تو آج 6 دفعہ سورۃ قدر پڑھنی ہے. آپ اس کو نہ بھولیے گا، عشاء کے نفلوں میں پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کو یہ تعداد 15 تک ہم نے پڑھنی ہے. 15 تک چاند بڑھتا ہے، مقدر بخت چمکتا ہے. جب 15 کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کو روک دیتے ہیں. ویسے سورۃ قدر جو ہے آج جمعہ ہے ہم نے اس کو زور کے بعد 11 بار پڑھا. سورۃ العلم نشرہ کو پڑھا تاکہ لا علاج بیماریوں سے ہم بچ سکیں. ہم ہر وضو کے بعد پڑھتے ہیں. سنو فال ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، ان قطروں کے ساتھ رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اس وقت سورۃ قدر پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں. ویسے آپ سورۃ قدر پڑھیں. جو مریض ہیں وہ کھانے کے بعد 3 بار پڑھیں سورۃ قدر، سورۃ کوثر، انشاءاللہ شفا ملے گی. اور قرآن جو ہے ہر اسلامی مہینے میں ہم ختم کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے. سال کے 12 مہینے تو کم از کم 12 قرآن تو ہو نا. رمضان بھی پھر 2-3 ہو جائیں گے انشاءاللہ.
کیونکہ پریکٹس ہوگی نا آپ کی. تو رجب کا قرآن پلیز جنہوں نے ابھی تک شروع نہیں کیا وہ شروع کر لیں، اور جن لوگوں نے آج قرآن پڑھ کے مجھے ختم کر کے ہدیہ کی ہے، اللہ پاک ان سے بھی قبول کرے. ان کا پچھلے مہینے کا تھوڑا ڈیلے تھا، تو آج میرا بھی آج ہی ختم ہوا ہے، میں تھوڑی بیہائنڈ تھی. تو اللہ پاک قبول فرما لے. اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور امت کے جنوں انس کو ہم اس کو ہدیہ کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ فاتحہ کا عمل جو شب جمعہ میں 70 دفعہ سے ہم شروع کرتے ہیں، ہر رات 10 دفعہ کم کرتے جاتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین آج دوسری رات ہے، آج 60 دفعہ 60 ٹائمز ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں گے. یہ لا علاج بیماریوں کے لیے، سکھ سکینیت کے لیے، کامیابیوں کے لیے قرآن کی چابی ہی نہیں بخت کی چابی بھی ہے. تو آپ پلیز سورۃ فاتحہ سے دوستی لگائیں، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں. اور ہمارے پلس آف اسلام کے جو نئے لوگ ہیں اس وقت گروپ میں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے لیکچر تو سنا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے ان کو دوبارہ پرسو کریں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، عام سی عورت ہوں، عام سی بالکل عام سی، عامیوں سے بھی عام ہوں. پلس آف اسلام جو ہمارا گروپ ہے، اس میں واٹس اپ جو گروپس ہیں وہ آفیشیل پلس آف اسلام ہے، آفیشیل پلس آف اسلام کا یوٹیوب چینل بھی ہے. آپ آفیشیل پلس آف اسلام کی ویب سائٹ بھی ہے pulseofislam.org. آپ اس پہ جائیں، اس کو آپ کو ہر فولڈر ملے گا جس میں ساری انگلش اردو کی دعائیں ٹرانسلیشن کے ساتھ ہیں، ایزی ہو جائے گا. یعنی یوٹیوب بھی ہے، واٹس ایپ گروپ بھی ہے، فیس بک پیج بھی ہے. آپ جہاں چاہیں ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں، اور ہمارے گروپ ایڈمن بچے آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ میسج کر کے آپ نے جو بات کرنی ہو. بدھ جمعرات کو دن کو 1 سے 2 بجے ہماری کلاسز ہوتی ہیں، جو پاکستان کے ٹائم کے مطابق، انڈیا کی ٹائم کے مطابق رات 11 بجے، اور یہاں ہمارا دن کا 1 سے 2 بجے کلاس ہوتی ہے. اس میں بھی کوسچن آنسر سیشن ہوتا ہے. ہماری ذکر کی جو کلاس ہے وہ ایوری نائٹ 6 سے 7 بجے ہوتی ہے انشاءاللہ. اس میں بھی اذکار بھی کرائے جاتے ہیں، دعا بھی ہوتی ہے، اسمال لیکچر بھی ہوتا ہے. تو اس کا آپ حصہ بنیں. اور جمعے کی رات 8 سے 9 بجے یہ کلاس اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. اللہ پاک اس کو قبول فرمائیں. آج ایک ہماری بہت ہی پیاری بہن سلمہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، ہم دل و جان سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں بخشش کے لیے. اللہ پاک جمعہ کی ساری برکتیں ان کو عطا فرمائے، اور اب تک جتنے مومنین ہیں سب کو انشاءاللہ آسانیوں کے معاملے فرمائے. ہمارے سسٹر شگفتہ کلام وینٹیلیٹر میں ہیں سعودی عرب میں، ان کے لیے. ہمارے 2 بچے شفقت اور جان محمد ڈپریشن کے، بہت سے اور بھی لوگ ہیں. اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہماری سسٹر نور جہاں ہیں، بیبی ایان ہے، بیبی ختیجہ، ابتہاج، سب پہ اپنی رحمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم کرے. اور جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا نہیں کہا، امت کے جنوں انس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا. یا رب النبیین والابرار، یا رب الصدیقین والاخیار، یا رب الجنت والنار، یا رب الصغار والکبار. یا اللہ، یا الہنا، یا سیدنا، یا مولانا، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین. تیری بندیاں رات کے اندھیرے میں اللہ کریم اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کے سب کو معاف کر کے، دلوں کو صاف کر کے، نفلی اعتکاف کی نیت کر کے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے رجب کی اس رات اس آس میں بیٹھے ہیں کہ تو کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. اللہ کریم، اللہ کریم، ہم اس میں اعظم والی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے اس ہاتھوں اور جھولیوں کو تو بھر دینا انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں. اللہم انی اسألک یا عالم الخفیاتی، یا من السماء بقدرتہ مبنیات، و یا من الارض بقدرتہ مدہیات، یا من الشمس والقمر بنور جلالہ مشرقات وضیات، و یا مقبلا علی کل نفس زکیات، و یا مسکن روح بالخائفین و اہل البلیات، و یا من حوائج الخلق عنده مقضیات، و یا من نجا یوسف علیہ السلام من العبودیات، و یا من لیس له بواب ینادی ولا صاحب یخشی ولا وزیر یوتا ولا غیرہ رب یدا ولا یزدد ولا الحوائج الا کرما وجودا. صلی علی محمد وآلہ وآتینا سوالی. اللہ کریم ہماری مرادیں پوری کر دیں. وآتینا سوالی، ہماری مانگ بھر دیں. وآتینا سوالی،
ہماری خواب اور خواہشوں میں عافیت اور برکت کے رنگ بھر دیں۔ وآتینا سوالی، اللہ پاک جی ہمیں آپ مل جائیں۔ وآتینا سوالی، اللہ پاک جی دین کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو ہم کہتے ہیں وہ ہمیں کرنے والے بنائیں، ہمیں بہترین مسلمان ازواج میں شامل کریں، بہترین مسلمان بنات میں شامل کریں، بہترین مسلمان استادوں میں شامل کریں، بہترین مسلمان بہنیں بنائیں، بہترین مسلمان بیٹیاں نواسیاں بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف کر دیں، امت کی جنوں انس کو معاف کر دیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم امت کی مغفرت فرما دیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم امت کو دنیا و آخرت کی ساری خیر عطا فرمائیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ موڑیے گا، نہ پھیریے گا۔ اللہ کریم دین پہ استقامت عطا فرمائیے گا۔ اللہ کریم دلوں کو بدلنے سے بچائیے گا۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم آپ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے، ہم سب کو امت کو جن و انس کو معاف فرما دیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم گھروں میں جو آگیں لگی ہوئی ہیں، جھگڑوں کی، طلاقوں کی، سیپریشن کی، ڈپریشن کی، بیماریوں کی، دکھوں کی، اللہ کریم نا اتفاقیوں کی، اللہ کریم جوڑ عطا فرمائیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں حرام سے بچائیں، وہ حرام رزق، وہ حرام کام، وہ حرام دوستیاں، وہ حرام رشتے، اللہ کریم نگاہیں، شرمگاہیں، دوپٹے، آنچل، عزتیں، عفتیں بچا لیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں سیر چشمی عطا فرمائیں، ہمارے دلوں میں سے وہ خواب، وہ خیال، وہ خواہشیں رفع دفع کر دیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، اور ہمارے دل اس طرف موڑ دیں جو چیزیں آپ کو پسند ہیں، جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں اپنا عشق عطا فرمائیں، اپنی ذات کا عشق عطا فرمائیں، ہمیں کملی والے مدینے والے سید الکائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین خاتم النبیین، اللہ کریم سراج المنیر رؤوف الرحیم، ان کا عشق اور محبت عطا فرمائے۔ ہمارے درود شریف کو بڑھائیں میرے مالک، ہمیں زندگی میں کروڑوں اربوں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم کتاب، اعلیٰ ترین کتاب، اللہ کریم نورانی کتاب، آخری کتاب تیرا کلام، اس سے ہمیں عشق، اس کی سمجھ عطا فرمائیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم کسی اللہ والے کی ہمیں اچھی نظر لگ جائے، کسی اللہ والے کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، کسی اللہ والے کی توجہات ہمیں مل جائیں، اللہ کریم اچھی نظر لگتی ہے، اللہ کریم اچھی لگتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بری بھی تو لگتی ہے نا، تو اچھے کیوں نہیں لگتی میرے مالک؟ ہمیں نیک سوالے دوستیاں، نیک سوالے استاد، نیک سوالے با عمل اللہ کریم دوست عطا فرمائیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں انتہائی کی برسنی اور بڑھاپے سے بچا لینا، لاچار اور مجبور ہونے سے بچا لینا، بندے اور منجے کا محتاج نہ کرنا، اللہ کریم ہم پہ رحم کرنا۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم موت کی سختیاں، غمرات الموت اور سکرات الموت سے بچانا، اللہ کریم نرمی کے معاملے، عافیتوں کے معاملے، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، مجبور ہونے سے بچا لینا، ایسی بیماریاں نہ لگانا کہ ہمارے شرم بھرم پردے کسی کے سامنے کھل جائے۔ اللہ کریم زندگی بھی عزت پردے والی، موت بھی عزت پردے اور حیا والی عطا فرمانا۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں نفع بخش علم عطا فرمانا، اللہ کریم ہمیں مقبول عمل عطا فرمانا، اللہ کریم ہمیں رزق طیب عطا فرمانا، اللہ کریم ہمیں نیک دوست عطا فرمانا، یہ دعا امت کے جن و انس ہماری نسلوں کے لیے قبول فرمانا۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم اس دیس میں بھی کھلے گھر، بڑے گھر، کشادہ گھر جہاں تیرے دین کے کام ہوں، اور زمین کے نیچے بھی کھلے کشادہ گھر، اللہ کریم جنت الفردوس کا وارث بنانا۔ اللہ کریم حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد ہیں، ہمیں ان کی وراثت جنت دینا، وہ جنت سے نکلے تھے، اللہ کریم ہمیں بھی جنت الفردوس کا واسی بنانا۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم علت ذلت قرض فرض مرض سب چکا دیں، عافیتیں برکتیں رحمتیں فضل کرم کر دیں۔ وآتینا سوالی، اللہ کریم ہمیں جو آپ نے عافیتیں نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، سب سے بڑی نعمت ایمان کی ہے، اللہ کریم گھر بار اولاد چھتیں محروم نہ کرنا، نعمتیں دے کے
چھین نہ لینا۔ اللہ کریم ہم لاڈلے ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں ان نعمتوں کے، ان کے بغیر پھر بڑی مشکل جینا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نعمتوں کو دوام بخشنا، آخر تک چلیں، نسلوں میں منتقل ہوں۔ وَآتِينَا سوالی، اللہ کریم جو بچے اپنے زوج کے متلاشی ہیں، اللہ کریم نے نیک سوالے، بہترین خوبصورت نیک سوالے رشتے عطا فرما، اور اس کام کو آسان مسنون بنا۔ جو نکاح ہوئے ان میں برکتیں ڈال، نسلوں کو طلاقوں، خودکشیوں، جھگڑوں، سیپریشن سے بچانا۔ جن گھروں میں یہ چل رہا ہے اللہ کریم ان پہ رحم کر دے، پیچ اپ کروا دے میرے مالک۔ اور جو شادیاں ہوئی ہیں اللہ کریم انہیں اولاد کی نعمتیں، بہترین بچے، بے عیب نسلیں عطا فرما۔ وَآتِينَا سوالی، اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں علم دے کہ ہم ان پہ اپنا وقت صرف کر سکیں۔ وَآتِينَا سوالی، اے میرے کریم مالک معاف بھی فرما، کرم بھی فرما، خاتمہ بالخیر بھی عطا فرما، اللہ کریم بخشش کے معاملے بھی فرما، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین۔ وَآتِينَا سوالی، اللہ کریم ہمارے پاس اتنے سارے ہدیے آئے ہیں اعمال کے، قرآن کے، اللہ کریم اس ذکر کی کلاس کے، اللہ کریم اس سٹنگ کے، اللہ کریم آج جمعے کے سارے نفلی اعمال کے، اللہ کریم وہ ساری عبادات کو، وہ سارے اذکار کو، اللہ کریم ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے اللہ کریم ہدیتاً عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ جو ان میں سے صحیح کلام پڑھا گیا اللہ کریم اس سارے کا اجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت مرمت فرمائیں کہ اسے امت کے جن و انس پہ تقسیم فرمائیں، اور بالخصوص ازواج مطہرات آپ کے پر نور منور مطہر اہل بیت سادات، اللہ کریم جتنے قیامت تک کائنات میں آپ کے اہل بیت میں سے جو نسل چلے گی، اللہ کریم ان سب کو آپ کے صحابہ تابعین تبا تابعین، اللہ کریم ساتوں فقہائے مدینہ، ساتوں سلاطین، اے میرے کریم مالک سلاطین اربع، اے میرے سونے مالک محققین مفکرین اسلام کے جتنے مورخین ہیں، اللہ کریم امام ہیں، فقہا ہیں، جتنے قاری، اللہ کریم حفاظ، ولی، اولیاء، کتب، ابدال، اخیار، ایک ایک کو، اور ہم سب کے پیارے جس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ کریم آج تک جتنے ہمارے بہن بھائی بچے دوست احباب جاننے والے نہ جاننے والے امت کے جنوں انس کو اللہ کریم وہ نور ان کی قبروں میں داخل فرمائیں، ان کی قبروں کو کشادگی، وسعت، جنت کے باغ، اللہ کریم آسودہ قبریں، اللہ کریم وہاں ان کے ساتھی دنیا والوں سے زیادہ اچھے ہوں، وہاں ان کے دسترخوان یہاں سے زیادہ اچھے ہوں، اللہ کریم بہترین مہمان نوازیاں معاف بھی کر دے، کرم بھی کر دے۔ وَآتِينَا سوالی، دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ہماری نسلوں پہ رحم فرما، ہمارے گروپس پہ رحم فرما، ان سے جڑے ایک ایک فرد پہ رحم فرما، ہمارے استادوں پہ رحم فرما، ہمارے شیخ پہ رحم فرما، اللہ کریم کرم فرما دے۔ انکا علی کل شیء قدیر، یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اللہ کریم مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ تو نے تو جب بھی دیا، جب ہمیں لفظ بولنے نہیں آتے تھے، تو نے تو ہمیشہ بن مانگے دیا، ہمارے عیبوں پہ بھی پردے ڈالے۔ اللہ کریم ہمارے سوالوں کے بھی جواب عافیت سے بخشے۔ اللہ کریم ہمیں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ بنا دیا، میرے کریم مالک ایک ایک کی جھولی بھر دے، ہتھیلیاں چہروں پہ پلٹنے سے پہلے اللہ کریم ہر ایک کی مراد پوری فرما دیں، عطا فرما دیں، کرم کر دیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ارحم